अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल माइदा है। आज की तजवीद क्लास में हम सूरह माइदा की आयत नंबर 31 से लेकर आयत नंबर 32 तक तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले तिलावत कुरान, बाद में इंशाअल्लाह ताला इन आयात को मैं आपको तजवीद के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أأعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. چلیے آئیے ان آیات کو اب ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ فَبَعَثَ اللَّهُ، یا دیکھیں فَبَعَثَ اللَّهُ، اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ کیسے؟ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ، یا دیکھیں غُرَابًا، با کے پر تنوین، تنوین کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي، یا دیکھیں یواری، وا یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، خالے سے پہلے زبر ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچیں گے، اور آگے دیکھیں ری، یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ کیف یواری سوءۃ اخیہ، یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ہاں ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى، یہ دیکھیں قال یا ویلتى، تا کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فأواری سوءة اخی، یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، یہ دیکھیں فَأَصْبَحَ مِنَ النا، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اور اس پر کھڑی حرکات بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے اور ساتھ میں نقطے لکھے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ ایک بار آئے ہیں، یہ معنکا کی علامت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں کہیں یہ نقطے، 3 نقطے جو بنے ہوئے ہیں، یہ جہاں کہیں 2 بار آ جائیں تو وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ ایک جگہ رک کر پڑھا جاتا ہے اور ایک جگہ ملا کر پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر تو ایک ہی بار آئے ہیں تو ہم یہاں ملا کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ من اجل ذالک کتبنا،
علی بنی اسرائیل. یہ دیکھیں علی بنی، یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچیں گے. اور آگے دیکھیں اسرا، یہاں خالص سے پہلے زبر بھی ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار جو ہے 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ علی بنی اسرائیل انہ من قتل. یہ دیکھیں انہ من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے قوف آ رہا ہے، اور قوف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہ اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس. یا دیکھیں نفسم سم، سین کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر انقلاب ہوگا، یعنی تبدیلی ہوگی، تو ہم یہاں میم کا تلفظ کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے. کیسے؟ نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھا جائے گا، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے. کیسے؟ كَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا. یہ دیکھیں ومن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غنے کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا. یہ دیکھیں فَكَأَنَّمَا، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھا جائے گا، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے. کیسے؟ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ. دیکھیں وَلَقَدْ، دال ساکن ہے تو یہاں پہ کلکلا ہوگا، اور آگے دیکھیں جا، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا زا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں. تو وقف کی صورت میں تا ساکن ہوگا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ رسولنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم. یا دیکھیں منہم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اکفا شکفی ہوگا، تو ہم یہاں غنہ بھی کریں گے، اور غنہ کی مقدار جو ہے 2 سے 3 سیکنڈ ہوگی. کیسے؟ ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك. اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بعد ذلك في الارض لمسرفون. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس لیسن کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. دیکھیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو آپ کے مخارج میں اور آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آتی ہے، تو مخارج کے لیے پریکٹس کرنا لازماً ہے. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ اپنا تلفظ جو ہے بہتر نہیں کر سکتے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.